قسمیں شریعت نے بتا دی. کچھ کافر وہ ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بے شک وہ کافر ہیں لیکن پرامن ہیں، نہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، نہ ہماری عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، نہ ہمارے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں، نہ سازشیں کرتے ہیں. ایسے کافر جو مسلم ریاست کے شہری ہو جائیں، جیسے پاکستان میں کچھ سکھ بھی رہتے ہیں، پاکستان میں کچھ ہندو بھی رہتے ہیں، پاکستان میں چائنا کے نان مسلم بھی رہتے ہیں، پاکستان میں اور کفار بھی رہتے ہیں. اس قسم کے کفار، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے. وہ مسلمان ریاست کے باقاعدہ شہری بن چکے ہوں، وہ وہاں پرامن طریقے سے رہ رہے ہوں، کسی کے خلاف بغاوت، قتال اور اس طرح کے معاملے نہ کر رہے ہوں. دوسرے قسم کے کافر جو باقاعدہ مسلم ریاست کے شہری تو نہ ہوں لیکن کوئی ایک مسلمان اس کے وہ مہمان بن جائیں یا اس کے جاننے والے ہوں یا اس سے ملنے آئیں. مثلا انڈیا کا ایک ہندو ہے اور سابقہ کسی شخص کو جانتا ہے، وہ اس سے ملنے آیا ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے اور اس سے ملنے آیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ اس کو ویزا دے دیتی ہے، اور ویزے کے اوپر جو ایگریمنٹ ہے بین الاقوامی سطح کا، اس کو پروانہ امن دے دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ایسے کافر کو مستأمن کہا جاتا ہے. ایک شخص بھی وہ امن دے سکتا ہے، ایک شخص اس کا مہمان بنا ہے، وہ کہ یہ میرا مہمان ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تیسری قسم کا کافر کہ نہ وہ مسلم ریاست کا شہری ہے، نہ وہ یہاں رہتا ہے، نہ یہاں ملنے آیا ہے، وہ ایک نان مسلم کنٹری کا باشندہ ہے، غیر مسلم کسی ملک کا باشندہ ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے. جیسے پاکستان کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہے یا بعض بین الاقوامی معاہدات ہیں. اس قسم کے کافر کو معاہد کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا ہو. تو یہ تین قسم کے کافر، وہ جو ذمی ہو، وہ جو مستامن ہو، وہ جو معاہد ہو، ان تینوں میں سے کسی بھی کافر کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کے مال پہ حملہ کرنا یا کسی قسم کا اسے نقصان پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے میں نہیں کہوں گا. میں آپ کو رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سناؤں گا. سنن نبی داؤد کو اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا. جو کسی عہد والے ایسے کافر سے جس کے ساتھ معاہدہ ہو، جس کو امن دینے کا وعدہ کیا ہو، اس کے اوپر جو شخص ظلم کرتا ہے، اب انتقصہ یا اس کی کسی قسم کی عزت اور اس کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، یا اس کے اوپر اس کی ذمہ داریوں سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، یا اس کا کوئی حق چھین لیتا ہے. یہ چار الفاظ آپ نے استعمال کیے. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس مجھے نہ ماننے والے کافر کے حق میں اور اپنے امتی کے خلاف مدعی میں بن کے آؤں گا. میں اس کو حق لے کے دوں گا. یہ اللہ کے پیغمبر کا دین ہے. ہماری خواہشیں یہاں نہیں چلتی، ہماری مرضیاں نہیں چلتی، اور ہمارے بے شعور اور بے ہنگم جذبات یہاں نہیں چلتے. البتہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ جس بھی کافر کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر وہ کافر اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے، اور توڑنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو گالی دے دیتا ہے، قرآن کی توہین کر دیتا ہے، تو اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا، پھر ہم بھی اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور پھر اس کی کوئی عزت اور کوئی احترام باقی نہیں رہے گا. چوتھی قسم کے کافر، وہ کافر جو برسر پیکار ہیں، جو مسلمانوں کی زمینوں پہ حملے کرتے ہیں،
مسلمانوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں اور باقاعدہ فوجی ہیں اور مسلم ریاست کے خلاف پلاننگز اور منصوبے بنا رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا کے وہ فوجی جو مظلوم کشمیریوں پہ حملے کر رہے ہیں، یا اسرائیل کے وہ فوجی جو مظلوم فلسطینیوں پہ حملے کر رہے ہیں اور ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اس کا قسم کے کافر کے بارے میں اگر کوئی اپنے دل میں معمولی نرم گوشہ بھی رکھتا ہے تو اس کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ان کفار کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ایسے کفار کے بارے میں تمہارے دلوں میں غیظ و غضب ہونا چاہیے، ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، جذبہ جہاد و قتال ہونا چاہیے۔ ایسے کفار کے بارے میں جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ اس نے جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، جب وہ مرے گا تو منافقت کی موت مر رہا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پیغمبر تو ایسا رحمتیں تو جہاں بن کے آیا ہے کہ ایسے کافروں سے جنگ کرنے کو بھی آپ نے اخلاق و آداب کا ایک نمونہ اور ایک ضابطے کا پابند بنا دیا۔ ان کفار سے لڑنے کے لیے بھی جب بھی آپ نے کسی قافلے کو روانہ کیا، پہلے ان کو بٹھا کے جنگ کے آداب بتائے، جنگ کے اصول بتائے، جنگ کے ضابطے بتائے۔ دنیا کیا جانتی تھی کہ جنگ کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں؟ دنیا کو کیا پتا تھا کہ جنگ بھی اصولوں پہ ہوتی ہے؟ دنیا کیا پہچانتی تھی کہ جنگ کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، جنگ کی بھی کچھ ویلیوز اور کچھ قدریں ہوتی ہیں؟ رحمت للعالمین نے آ کے دنیا کو بتایا کہ جنگ بھی ہو رہی ہو پھر بھی اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ نے مجاہدین کے قافلے روانہ کیے، آپ نے کہا دیکھو اغزو بسم اللہ، لڑنا ہے تو اللہ کی خاطر لڑنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور ان سے لڑنا ہے جو مسلمانوں کے باغی اور ان کے ساتھ قتال اور ان کے دین کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ لا تقتلوا ولیدا، جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو نہیں مارنا ہے۔ آداب بتائے، حتیٰ کہ ایسے آداب بتائے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے، قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہیں گے، اور دنیا والوں کو ثابت کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، جو اپنے کسی عبادت خانے کے اندر اللہ اللہ کرنے والے اللہ لوگ قسم کے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں رکھتے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، درختوں کو نہیں توڑنا، آگ نہیں لگانی، بلا وجہ تباہ و برباد اور مسمار نہیں کرنا ہے۔ ایسی اعلیٰ قسم کی آپ نے ہدایات دیں کہ صحابہ اگر کسی جنگ کے اندر کسی کافر عورت کی لاش کو دیکھ لیتے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ عورت کہاں سے آئی اور اس کے اوپر حملہ کیسے ہو گیا۔